پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، میری راحت غلاموں کو فقیروں کو قرار آیا۔ پیاروں دوستوں بزرگوں، میں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن پاک سے ایک آیت تلاوت کرنے کا اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی، شرف ملا، کرم ہوا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہیں پاک کرتا ہے۔ ایسا اللہ پاک نے رسول بھیجا ہمارے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے ہمیں پاک فرمایا۔ کس چیز سے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ طہارت جو ہے نا، یہ صفائی، یہ پاکی، یہ انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے۔ انسان کی طبیعت کے ساتھ یہ بالکل پیوستہ ہے۔ انسان صفائی کے علاوہ اپنے آپ سے بھی بعض اوقات گھن کھاتا ہے، ابھی تک صفائی نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو اگر کوئی طہارت بندہ کر لے تو بڑا صحت مند ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اچھا محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی 2-3 دن نہ نہائے، غسل نہ کرے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، جسم بھارا بھارا، طبیعت بوجھل بوجھل۔ لیکن وہ یہ غسل کر لے تو اس کے برعکس۔ اور اسی طرح سفر سے بندہ تھک ہار کے آئے، سفر کر کے آئے اور منہ دھو لے تو اپنے آپ کو بالکل صحیح سلامت صاف ستھرا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کرتا کہیں سے پھٹا ہوا ہو، باس کا بٹن، کوٹ کا بٹن، جیکٹ کا بٹن ٹوٹا ہو، زپ ٹوٹی ہوئی ہو، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی ٹوٹی ہوئی چیز، یہ پھٹی ہوئی ہے قمیض، لیکن وہ بڑا عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ وہ کوشش میں کرتا ہے یہ کوئی دیکھے نا، یہ بٹن لگ جائے، یہ پھٹی ہوئی قمیض کرتا وغیرہ کو دیکھے نا۔ انسان کی طبعی ضرورت ہے، وہ صفائی کو بڑا پسند کرتا ہے، صفائی کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ کوئی وزندار آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، جس کو مہمان نوازی کا بڑا شوق ہو، لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، رب رسول کے پیاروں سے بڑی محبت کرتا ہو، اگر وہ کوئی اچانک بغیر بتائے گھر پہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یار تم مجھے بتا دیتا، میں صفائی کر لیتا، میں تھوڑی تیاری کر لیتا، تھوڑا کمرہ وغیرہ تیار کر لیتا۔ تو صفائی کرنا کتنا ضروری ہے، کہ انسان کی اتنی ضرورت ہے ہر موقع پر صفائی۔ کسی طرح کسی نے کہیں جانا ہو، بھائی میرے ساتھ چلنا ہے، ابھی فوراً کوئی آئے نہیں، جانا ہے ہم نے یہاں، کہتے ہیں رک جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر لوں، منہ وغیرہ دھو لوں، تیاری وغیرہ کر لوں۔ مطلب اتنی ضرورت ہے صفائی رکھنا۔ تو اسی طرح ظاہری صفائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سب سے ضروری صفائی اور دل کی صفائی ہے۔ کیا؟ وہ دل کی صفائی بھی ضروری ہے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے، خوشامد سے بچنے، اس کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ اور بھائی دل کی صفائی بڑی ضروری ہے، اس کی صفائی ہوگی تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ مجھ سے جلتا ہے، فلاں لوگ مجھ سے جالس ہوتے ہیں، وہ مجھ سے بڑا سڑتا ہے، یہ اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے۔ کبھی یہ آپ نے کسی کو کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں فلاں سے جلتا ہوں، میں فلاں سے جالس ہوتا ہوں۔ حالانکہ ایسا بھی ہوتا ہے، انسان اس کے اندر بڑی بیماری ہوتی ہیں، غرور و تکبر وغیرہ کی بڑی بیماری ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کی اصلاح کے بجائے خود اگر اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو خود اندر سے سنبھال لے، جو اندر ایک بیٹھے، جو اندر کوٹھی ہے، اس کو صاف کر لے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جلے جو حسد کی تکلیف ہوتی ہے، جلے جو بڑا جل رہا ہوتا ہے، بڑا جیلس ہو رہا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اپنے آپ کو اندر سے جلا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کسیرا کیسے آ گیا، وہ یہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ بھائی رب رحمان کے بندوں پر کرم کر، حسد نہ کر، اپنی اصلاح کر، تاکہ تجھے آسانی والے معاملات ہو سکے۔ آپ دیکھیں نا، توجہ کریں ذرا، بڑے بڑی کوٹھیاں چھوڑ کے، بڑے بڑے مال چھوڑ کے، بڑے بڑے
قدر و منزلت کی زمینیں چھوڑ کے صوفیاء کے پاس لوگ کیوں گئے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کیوں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ تھی نا، وہ اپنا دل کی صفائی کرنے کے لیے۔ دل جب تک صاف نہیں ہے سکون دل کے اندر سکون نہیں آتا۔ پھر بڑی کوٹھیاں ہوں یا زیادہ زمینیں ہوں یا زیادہ پیسہ ہو، جب دل کے اندر سکون ہے تو کسی چیز کا فائدہ نہیں، لیکن وہ دل کو سکون مل جائے تو پھر وہ اگر چھوٹا سا گھر بھی ہو نا اس پہ بڑا مزہ آتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، رحمان تیرا بڑا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بڑا کچھ کا کرم فرمایا ہے۔ کہتے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اپنے وقت کے بڑے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ بڑے امیروں کا ظاہر کا جو بادشاہ ہوگا امیروں کا امیر بھی ہوگا، تو آپ اتنا نرم نرم ملائم ملائم بستر پر بڑے سکون سے بڑی آسانی سے آپ سو رہے تھے۔ آپ نے اچانک دیکھا کہ چھت پر چڑھنے کسی کی آواز آ رہی ہے، اتنا پیارا، اتنی سیکورٹی، اتنے سپاہی موجود ہیں، تو بادشاہ کے گھر کی چھت پر، کمرے کی چھت پر کون چڑھ کے اس رات، پوری رات کو، آدھی رات ہو چکی تھی۔ آپ باہر جب کہتے ہیں کون ہے اوپر بیٹھ چھت پہ، تو پتہ نہیں بادشاہ کمرہ ہے، تو اوپر سے آواز آئی، اوپر سے آواز آئی ہم لوگ اوپر ہی ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا ابراہیم بن آدم نے کہ اوپر تم لوگ کیا کر رہے ہو اس رات کو، چھت کے اوپر تم لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اونٹوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے اونٹ چوری ہو گئے، ابھی ہمارے اونٹ نہیں مل رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا تمہارے میں عقل ہے؟ کیا اونٹ بھی چھت پہ ملیں گے تمہیں؟ وہ تو نیچے ہوتے ہیں زمین، وہ چھت پہ کیسے چلے جائیں گے؟ تو اس بندوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ سر میں اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل کی دنیا بدلنے والی تھی، اللہ پاک کی طرف سے تدبیر اللہ پاک نے فرمائی ہے، بندہ مطلب ایسی مدد فرمائی کہ بندہ راہ راست پر آ جائے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن آدم کا بادشاہ جب چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا نا، جب چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، پھر نرم نرم بستر پر، پھولوں والے بستر پر، جس میں ایک سرور بھی نہیں ہے، جس کمرے میں خوشبوئیں ہیں، اس بستر کے پر رب بھی نہیں مل سکتا۔ سمجھائے کہ پھر رب بھی ایسی جگہوں میں نہیں ملتا۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ چھوڑا اور آپ جنگل کی طرف چلے گئے اور وہاں ہی اپنا ڈیرا لگا لیا، اور آپ کی دل صفائی آپ کو ملا۔ ابھی دیکھیں دل کی ان کی صفائی ہو گئی، دل صاف ہو گیا، تو وزیر ملا کہتا ہے بادشاہ صاحب آپ دریا کنارے ابھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کپڑے کیسے، آپ ایک وقت کے بادشاہ تھے، لوگ آپ کو سلام کرتے تھے جھک کر، آپ کے اندر ساری فوج تھی، پورا ملک آپ کی بات مانتا تھا، آپ کو یہ کیا ملے گا دریا کنارے؟ آپ کے پاس ایک سوئی تھی، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آپ نے دریا کے اندر پھینک دی، تو فرمایا آپ نے سوئی پھینک دی کہ مچھلیاں کو واپس لا کے دی تھی؟ ابراہیم بن آدم نے کہا ہاں، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، بے شمار مچھلیاں اپنا منہ پانی سے باہر نکال کے سب نے منہ میں سوئیاں پکڑی، کسی نے سونے کی، کسی نے چاندی کی، اس میں آپ نے جو لوہے کی تھی ایک مچھلی کے پکڑی تھی، آپ نے اسے سوئی لے دی۔ فرمایا وہاں تیرا صرف میں ظاہر لوگوں پر حکومت کرتا تھا، رب نے میرا، میں نے اپنا دل صاف کر لیا، رب کا بندہ مان گیا ہوں، تو یہ پانی کی مخلوق بھی میری بات مانے گا۔ دل کی صفائی اتنی ضروری ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، کسی کو اپنے سے کم کر نہیں سمجھتے، کسی کی رسوائی نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے نبی رحمت بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ تابعی بزرگ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتا ہے کوئی کسی شخص کا مال لے، کسی کو کوئی مال کھا لے ظلم کر کے، اور وہ بندہ فوت ہو جائے، اور وہ اللہ پاک سے توبہ کرو جو اس کا مال کھایا ہوا تھا اس کے رشتہ داروں کو جا کر اسے برسا کو دے دے، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اسے معاف فرما دے۔ لیکن اگر کوئی کسی بندے کے دل آزاری کرے، اسے ذلیل و رسوا کرے، اس سے برا سلوک کرے، اس سے بدتمیزی کرے، اس کا دل توڑے، تو اس کی امید وہی ہے کہ اللہ پاک اسے معاف
معاف فرمائے گا، کیونکہ جو مومن کی عزت مال سے بڑھ کر ہے، مومن کی عزت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، مومن کی عزت بنگلوں سے کوٹھیوں سے بڑھ کر ہے، مومن کی عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے، اس لیے مومن کی عزت ضروری ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں، آپ مدینہ شریف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اٹھو، اے لوگوں اٹھو، اپنے سردار کی عزت کرو، اپنے بڑے کی عزت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما گئے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا، محبت۔ بعض لوگوں کو بلا وجہ پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت بلا وجہ پریشان، یار مجھے لوگ سلام کیوں نہیں کرتے، او بھائی لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، لوگ مجھے جوکر کیوں نہیں ملتے، بھائی تو فالتو پریشانی کیوں بنا رہا ہے؟ کہ یاد رکھو، یہ بات دل میں بٹھا لو کہ سلام کوئی نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں، ہاں بات اس میں ہے کہ جب تو کسی کو سلام کرے وہ تیرا جواب نہ دے، اس میں بات ہے، اس میں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بن مانگے ہر ٹائم اپنی عزت چاہنا، میری عزت کرے، فالتو عزت کرے، کوئی جھوکے ملے مجھے سلام کرے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے امام، آپ فرماتے ہیں حسد کرنے والا جو ہے نا وہ بندے سے حسد نہیں کرتا، حسد کرنے والا وہ بندے سے حسد نہیں کرتا بلکہ اللہ پاک پر اعتراض کرتا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، عزت دی ہے، تو اسے چاہیے کہ اسے اللہ پاک سے دعا کرے، اس کے بارے میں دعا کرے، وہ بندے سے حسد نہیں کر رہا بلکہ اللہ پاک پر اعتراض کر رہا ہے اور تکبر کرتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ فلاں بندہ خوبصورت کیوں بنا، وہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں، اور بھائی اللہ پاک سے اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسانوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا، تو یہ رب جیسے بنا اس کو شکر ادا کر، اپنے رب کا شکر ادا کر تاکہ تجھ پر مہربانی ہو۔ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بات کہاں پر عداوت ہوتی ہے، ہر کسی سے بغض بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے بندہ میں تو بغض کر رہا ہے، اللہ پاک کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان سے تو بغض کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے۔ دیکھو بھائی صفائی بڑی ضروری ہے، اسلام میں ظاہری صفائی پر بڑا زور دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک شریف بڑی پسند تھی، آپ نے مسواک شریف سے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن جب آپ کا وقت مسواک قریب آیا نا دنیا سے آپ جانے لگے، تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک دو، مجھے مسواک دو۔ عائشہ صدیقہ کی بتا ہی رہا، آپ نے مسواک اپنے منہ نرم فرما دی، نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے تم پر مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا کہ تم پر یہ مشکل ہوگی، تمہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ضروری فرمایا۔ مطلب اتنی صفائی، بھائی سنو، منہ کی صفائی بھی ضروری ہے، دانت چمکانا بھی ضروری ہے، لیکن منہ کی صفائی کرنا بھی سنت ہے نا، دانت صاف کرنا سنت ہے، بھائی صاحب دل صاف کرنا بھی سنت ہے، دل کی صفائی کرنا بھی سنت ہے، دل کو تکبر کینہ وغیرہ سے بچانا بھی سنت ہے، ظاہری صفائی سنت ہے، باطنی صفائی بھی سنت ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دے، تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اس لیے تاکہ بندوں کی صفائی فرما دے، ان کے دلوں کو صاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اے انس رضی اللہ تعالی، اے بیٹے تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے بغض نہ ہو، کسی کے بارے برا خیال نہ ہو، دل تمہارا صاف ہو۔ لیکن ہمیں دیکھیں ہم اٹھتے ہیں، لوگوں کو حال دیکھیں ہم اٹھتے ہیں صبح یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، فیس بک، تو بھائی اللہ کا صبح تصویریں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یوٹیوب پہ پہنچ جاتے ہیں، صبح سوشل میڈیا کھول لیتے ہیں، اور بھائی وہ جو تصویر تم دیکھ رہے ہو صبح سب سے پہلے دل کی تصویر دیکھو، کیا تمہارا دل کسی کے بارے میں صاف ہے، کسی کے بارے میں دشمنی تو نہیں ہے، کسی کے بارے میں بری سوچ تو نہیں ہے، تو بھائی دل کا آئینہ بھی دیکھو، دل کی تصویر بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس، اے میرے بیٹے ہو سکے دل کو صاف رکھو، کیونکہ صحابہ تو پہلے ہی پاک ہیں، حالانکہ صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، وہ ہماری
تربیت کے لیے، اپنی امت کی تربیت کے لیے. صحابہ تو سارے کے سارے پاک ہیں، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کے اللہ پاک نے دل صاف فرما دیے ہیں، لیکن ہماری تربیت کے لیے فرمایا وہ سنت دل کو صاف رکھنا. کیوں کا یہ میری سنت ہے. کیا فرمایا؟ دل کو صاف رکھنا کس کی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا ہے. کچھ لوگ ملتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں گے تو کسی کے خلاف ہمیشہ بھڑکائیں گے، اس کے خلاف ہی بات کریں گے، اس کے خلاف اس دشمنی پیدا کریں گے. بھائی کوئی اچھی بات سوچ لے اس کے بارے میں، کوئی اچھا قول کہہ دے، لیکن جب ملیں گے ان کی سب جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، کہ جب بھی کسی سے ملنا کسی کے بارے میں بری بات کرنی ہے، کسی کے بارے میں برا ہی سوچنا ہے، تو بھائی ایسا سوچ لے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے، لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے، اور بڑے لوگوں کو، بڑے آدمیوں کو خوش آمد کہا جاتی ہے، اپنی واہ واہ کہا جاتی ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری عزت کریں. آپ نے سنا ہم اتنی افطاریاں کراتے ہیں، وہ بھائی ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ تو نیکی کام نہیں کر رہا، یہ تو خوشامد کر رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی بربادی کر رہا ہے، اور لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں. بھائی دل کی صفائی کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، ہر وقت ہر بات کو بیان نہ کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ روانہ ہیں. ایک جگہ وقفہ ہوتا ہے، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. ایک صحابی سے کہا یا رسول اللہ میں برتن دھوؤں گا، میں آٹا گوندوں گا، میں روٹی پکاؤں گا، میں چولہا بناؤں گا، میں برتن بعد میں دھوؤں گا. جب سب نے کیا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں، میں گوشت بھی تو پکانا ہے نا، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا آپ رہنے دیں، ہم غلام ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو تربیت فرما گئے، اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے پیار کرنا ہے، تو صرف کام ہی کروانا ہے، نہ صرف حکم بھی دینا ہے. جب تو بھی اس کا کام کرائے گا تیرا خود دل صاف ہوگا، تیرا دل نرم ہوگا، تجھ میں ہمدردی پیدا ہوگی. اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، سب نے دلوں کا تزکیہ کیا، دلوں کو صاف کیا. اور حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آسمان خان، زمین خان، زمانہ خان، آسمان خان، زمین خان، زمانہ خان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. ہاں یاد رکھیں دل صاف ہوگا تو سب کچھ ملے گا، دل صاف نہ ہو تو کچھ نہ ملے گا. کیا خوب لکھتے ہیں پاک ہوئے تھے پاک ملتا ہی، پاک ہوئے تھے پاک ملتا ہی، بنا پاکو پاک نہیں ملتا. پورے جسم کو دھونا چنگا، پورے جسم کو دھونا چنگا، دھولا جسم ایک ٹکڑا اردا. اللہ کے بندے بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، دلوں کو صاف کریں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا لفظ پسند فرمایا. آخری نبی ہے، دونوں جہاں کے سردار ہیں. فرمایا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، عبدہ کا بندہ پسند فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سارے اضافی پروٹوکول، اضافی لقب، اضافی نام جو چھوڑے، اللہ کے بندے بنے. جو اللہ کے بندے بننے مزہ کسی اور بات مزہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ بنے گے نا بڑے لطف آئے گا، بڑا کرم آئے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں، دلوں کو صاف کریں، اور رب کی تقسیم پر راضی رہیں. رب نے جو فرمایا اس پر عمل کریں، اور تاکہ لیکن ہمارا مسئلہ کہ ہم رب کی رضا پر راضی نہیں رہتے. کسی کے پاس کچھ دیکھیں نا ہمارے اس کا برباد ہو جائے، اس کا ختم ہو جائے. ایک حکایت لکھی جاتی ہے جنگل میں کافی زیادہ گھر تھے، تو ایک گھر ایک بزرگ کا تھا. تو کچھ دن گزرے، اس کا ایک دن گدھا فوت ہوا، بھینسیں فوت ہو گئی، اس کا کتا فوت ہو گیا، مرغے فوت ہو گئے. اس کے پاس لوگ آتے رہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا، جس لوگ شکوہ کرتے ہیں. تو اس بندے نے، اس بزرگ نے ایک جواب دیا اللہ جو فرماتا ہے بہتر فرماتا ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہر مرتبہ لوگ آتے رہے شکوہ کرتے رہے. اس بندے نے ایک جواب دیا اللہ جو فرماتا ہے بہتر فرماتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کچھ دن گزرے، جنگل میں بہت سارا ڈاکو کا قافلہ آیا، بہت سارا ڈاکو آیا. جس گھر سے بکری کے
بولنے کی آواز آئی، مرغے کے بولنے کی آواز آئی، گدھے کے بولنے کی آواز آئی، جہاں کوئی پرندہ چہکایا وہ اس جگہ پہنچے، ان گھر والوں کو بھی مارا، ان کا سارا سامان لے کر بھی چلے گئے اور کافی لوگوں کو قتل بھی کر دیا، لیکن اس بندے گھر کو نہیں گئے۔ تو اس بندے کو بعد میں سمجھ آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے میرے سے ساری نعمتیں لے لی لیکن میری جان مجھے بخش دی، میرا مال بچ گیا، کیا ہوا جنگلات چلے گئے، بکریاں چلی گئی، لیکن رب رحمان نے جان تو بخش دی نا، پھر اس کے حالات تو نہیں میرے سے لیا نا، مجھ پر کرم فرمایا نا، اس لیے اللہ کا رحمان میں شکر ادا کرے، وہ جو فرماتا ہے کوئی چوٹ پہنچی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑی آزمائش سے بچا لیا، یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے بڑی مشکل سے بچا لیا۔ جب شکر زبان پہ لے آئیں گے تو پھر دل میں جو سکون آئے گا وہ کسی کوٹھی میں، کسی بنگلے میں، کسی جائیداد میں، کسی گاڑی میں نہیں ملے گا، بلکہ ایک عام جگہ مل جائے گا، ایک چھوٹے سے گھر میں مل جائے گا۔ ہماری طبیعت یہ عجیب ہے، اکثر لوگ ملتے ہیں دوستوں کا، وہ تعویذ دے دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، رزق میں کمی ہو گئی ہے، بڑی مشکل آ گئی ہے، بڑی پریشانی آ گئی ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سدھار جائے، کوئی نہیں، لیکن بعض اوقات خواہش ہوتی ہے بندوں سے کیا ہی دے، مجھے کیا دینا چاہیے، بندوں سے کیا ہی دے، کبھی آپ کاش میرے پاس آئے پوچھیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، بتائیں اللہ پاک کا شکر ادا کیسے کرنا ہے، پھر کتنا لطف آئے گا۔ ہم خواب میں تو رب کو یاد کرتے ہیں، ہماری سنتا ہے، کرم فرماتا ہے، لیکن کاش ہم خوشی میں یاد کریں، جب شادیاں ہوں، جب کوئی بھی موقع خوشی کا موقع ہو، جب اس وقت ہم رب کو یاد کریں گے نا، اللہ اکبر، بڑا بڑی فراوانیاں ہوں گی، بڑی برکتیں آئیں گی۔ زندگی کو ایسا بنائیں کہ زندگی ہماری فائدہ مند بنے، نہ کہ آزمائشیں بن جائیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، صحابی رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں اور ایک صحابی ایک ساتھ میرے ساتھ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، نبی علیہ السلام کی فرمودات کو سن رہے تھے، کہتے ہیں کچھ دیر گزری کا دروازہ بجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، تو دروازہ کھولنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آ رہا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ کہتے ہیں میں دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں ایک سادہ سی شخصیت ہے، سادہ سا بزرگ ہے، آیا وضو کیا تو اس کے بعد اسے پانی قطرے ٹپک رہے تھے، اور اتنی سادگی کا اپنے جوتے پاؤں میں لے لی اس نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کچھ باتیں عرض کی اور چلا گیا۔ اسی کسی نو دستے کچھ نہیں، اسی کسی نو دستے کچھ نہیں، لگدا نہیں ساڈا کوئی دردی، لگدا نہیں ساڈا کوئی دردی، ہم کسی کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سادگی کا عالم، بغل میں جوتے، باتیں عرض کی، چلا گیا۔ تو کہتے ہیں اتفاقاً دوسرے دن نا ہم عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں پوری رات سوچتا رہا کتنا خوش نصیب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسکرا کے دیکھنا، اس کا بیڑا پار ہے، وہ پکا جنتی ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، کاش ہمیں بھی یہ موقع مل جائے۔ کہتے ہیں اتفاقاً وہ صحابی اور میں دوسرے دن مسجد نبوی میں ہم حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اتفاقاً ہم تھے، دروازہ بجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، اس شخص کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ کہتے ہیں میں خوش کہ آج پھر جنت کی خوشخبری کسی اور شخص کو مل رہی ہے۔ دروازہ کھولا تو حیران ہو گیا، دوبارہ وہی شخص آ گیا، وہی شخص دوبارہ موجود ہے، وہ بیٹھا نماز پڑھی اور چلا گیا۔ پوری رات کہتے ہیں میں سوچ میں تھا کتنا خوش نصیب ہے، کاش مجھے بھی یہ بات بڑی خوش نصیبی مل جائے۔ کہتے ہیں کسی دن پھر ہم مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے، صحابہ حاضر تو ہوتے تھے نا، کاش ہمیں کچھ خوشخبری مل جائے، آقا کا فرمان ہمیں نصیب ہو جائے، فرمانا ہمیں جنت میں مل جائے۔ کہتے ہیں دروازہ بجا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ دروازہ کھولو، جو ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ کہتے ہیں میں دروازہ کھولا، دیکھا پھر وہی شخص ہے، تیسری بار جنت کی خوشخبری مل گئی، وہ آیا نماز پڑھی چلا گیا، میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ یہ شخص اتنا خاص کون سا کام کرتا ہے، اتنی بڑی کون سی نیکی کرتا ہے کہ جنت کی خوشخبریاں۔ میں نے عرض کی حضرت اگر آپ مجھے اپنے پاس 3 دن کا مہمان ٹھہرائے تو بڑی مہربانی ہوگی، بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ 3-4 گھڑی چھوڑے تو کیا مجھے مہمان رکھ لیں، حالانکہ معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں۔ کہتے ہیں میں حاضر، میں ابھی خدمت کروں گا، آپ تشریف لائے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ
اتنا خاص عمل تو نہیں ہے، وہ بھی رات میں شام کی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ حالانکہ میں رات کو تہجد اٹھ کے پڑھتا ہوں، ہاں ایک بات ہے، جب بھی وہ کروٹیں رات گزرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سو میں تہجد پڑھی، وہ سوئے ہوئے ہیں، نماز فجر کے ٹائم کو نماز پڑھی، فرائض کے وہ کام کرتے ہیں، ہاں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ پاک کے بارے میں صدقہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ کرتا ہوں، اتنا یقین ہے میں ان سے زیادہ صدقہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں کسی دن جانے لگا تو میں نے اسے اجازت دی، کہتا ہے بڑی مہربانی آپ نے خدمت کا موقع دیا، کہتے ہیں لیکن ایک بات بتائیں آپ میرے پاس کیوں آئے تھے، آپ کیا چیک کرنا چاہ رہے تھے، کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو نے پوچھ لیا، بتا ہی دیتا ہوں کیا بات تھی۔ کہتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، پھر کے بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں تو کون سا عمل کرتا ہے تجھے جنت، میں نے بس عمل کو دیکھا نہیں، صدقہ خیرات تو تجھ سے زیادہ کرتا ہوں، تو تیرے پاس کیا عمل ہے؟ کہتے ہیں جو آپ نے دیکھا وہی عمل، زیادہ عمل تو میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں نا، جب صبح میں اٹھتا ہوں تو جب بھی میں اپنے اٹھتا ہوں دن ہو رات ہو، جب میں نے اپنے دل پر نظر کیا نا، جب بھی اپنے دل کے اندر دیکھا ہے تو میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں تھا، میرا دل صاف تھا، کسی کے بارے میں بغض نہیں تھا، کسی کے بارے میں لالچ نہیں تھی، کسی کو حقیر اپنے سے کم کر نہیں سمجھا تھا۔ اللہ کے بندوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلاموں سے محبت کرنے والا دل کو پایا، دل میں نے صاف پایا۔ 14 طبق دلاں دے اندر، 14 طبق دلاں دے اندر، اسا تنبو بانگا تانے، اسا تنبو بانگا تانے، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دی جانے، کون دلاں دی جانے۔ دل کے اندر بات ہے، دل کو صاف، دل کو کوئی نہیں دیکھتا، رب دیکھ رہا ہے، اس کے محبوب دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی صفائی دیکھیں، جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ ہماری جو ذمہ داری ہے ہمیں اسے مکمل کرنا ہے، بندوں میں نقص اور عیب نہ نکالیں، اللہ کے بندوں پر رحم کریں، اچھا خیال کریں، کسی غلطی ہو تو اسے علیحدہ میں تبلیغ کریں، علیحدہ میں اس کی اصلاح کریں، نہ کہ لوگوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسائل پیدا نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں صبری پیدا نہ کریں، کچھ سے حسن اظہار رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اپنوں میں ہمیں غلطی نظر آتی ہے، اپنی غلطی نظر آتی ہے، دوستوں کے رشتہ داروں کی، بہن بیٹے بھائیوں کی، ہم چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں، تو بھائی کسی غلطی پر پردہ ڈالنا ہے، کسی کی باتوں کو بھی چھپانا ہے، اور کسی کو بس سمجھانا تو ہے طریقے سے سمجھائیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر روشنی دل کے اندر ہو، دل اگر صاف ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں محبت ہو، تو پھر وہ چہرے پر بھی نظر آتی ہے، وہ باہر بھی نظر آتی ہے۔ گھر اگر اندر سے اندھیرا تو گھر کے باہر بھی اندھیرا ہی نظر آئے گا، گھر اندر سے روشن ہو، چمک و فانوس لگے ہو، صاف خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، تو باہر بھی دل صاف نظر آتا ہے۔ پیاروں، آج کے میرے بیان میں سے یہی مقصد کہ دلوں کو صاف کریں، آپس محبت بڑھیں، حسد تکبر کو چھوڑیں، اللہ پاک کو یاد رکھیں، آمین بجائے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعہ تر ایک مسئلہ میں سماعت کر لیتے ہیں، اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے، مسجدوں میں بات دیکھی جاتی ہے، جماعت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے بندوں نماز شروع ہو جاتی ہے، لوگ فون میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، قبروں کا بھی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، اب کوئی اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کارٹون کی انتظار کر رہا ہے، اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے، وہ بھائی تکبیر اولیٰ میں شامل ضروری ہے، اگر تم مسجد کے اندر آپ کو تکبیر اولیٰ نہ ملی نا، پھر بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں، جلدی جلدی بڑھ کے ہم مسجد میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، لیکن لوگ ہم مسجد کو رہ کر بظاہر لوگ کیا کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، تراویح بھی اکثر ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملا کریں، اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ اس میں فائدہ ہو۔ جماعت نمازوں میں پابندی کریں، اسی طرح سردیاں میں وضو صحیح طرح کریں تاکہ وہ فرض نہ رہ جائے، اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے آپ کے گوشت گزار کیا، آپ کو پیش کیا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی۔